اور جتنے بچے تھے اس وقت بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے، سب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور یہ عمل کسی ایک دن کے لیے نہیں تھا بلکہ روزانہ کا پتن بھائی کا یہ عمل تھا، جس کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ انسان کی زندگی کی نیکیوں کو اس کے جانے کے بعد یاد کیا جاتا ہے۔ روزانہ کے حاضر باش تھے اپنے مرشد برحق کے حضور میں، ان کی حیات میں بھی حاضری دیا کرتے تھے اور ان کے بعد بھی حاضری دیا کرتے تھے، اور اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد حافظ قرآن تھے، اور حضور مفتی اعظم کے ساتھ عیدگاہ بریلی شریف کی عیدگاہ میں عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب نماز عید کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مفتی اعظم ادا فرما لیا کرتے تھے تو ہمارے والد اپنے ساتھ لے کر حضور مفتی اعظم کو گھر پر آیا، اور گھر پر آ کر سرکار مفتی اعظم فاتحہ دیتے، دعا کرتے، اور اس کے بعد سوداگران کے لیے اپنے در دولت کی طرف روانہ ہوا کرتے ہیں۔ 3 پشت سے یا اس سے بھی پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پکا اس گھرانے کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور میں کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مرحوم جب تربت اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اپنے مرشد کی، تو ان کا حال یہ کہتا تھا کہ حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، نگاہ مجھ کو کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک قبر سے نکل کر دوسری قبر تک پہنچنے میں جو وقت گزارتا ہے انسان، اسے زندگی کہتے ہیں۔ ایک چلتی پھرتی قبر ہوا کرتی ہے جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے، اور دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے۔ ان دو قبروں کے بیچ جو زندگی، جو وقت گزار دیتا ہے انسان، اسی کو زندگی کا ہے۔ میرے دوستوں، پتر بھائی مرحوم کی سب سے بڑی زندگی کی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور اکثر میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت دعا کیجئے، میرے والد حافظ قرآن تھے، غالباً دادا کا بھی کہتے تھے جو مجھے یاد نہیں، دادا حافظ قرآن تھے، دعا کیجئے کہ میرا بچہ انور بھی قرآن کو حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب آتے تھے یہی دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور حافظ قرآن حافظ انور ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کی تمنا کرنے والے ہندوستان کے بادشاہ ہوئے
فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے والے حضرت اورنگزیب عالمگیر رہتی دنیا تک دنیا کے دارالفتہ جن کے احسان کے نیچے دبے رہے، اور دنیا کا کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے دور رواں میں جس کے وجود پر عالمگیر کا احسان نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کیا، اللہ کی قسم ہندوستان کو قید سے آزاد کروا دیا۔ وہ نگاہ رکھنے والا بادشاہ کہ جس کی نگاہ اٹھتی تھی تو لوہے محفوظ دیکھ لیا کرتی تھی اور جھکتی تھی تو تحت الثری تک چلی جاتی تھی۔ آج میں بتا دوں کہ عالمگیر کی تربت اقدس پر میں حاضر ہوا تو میرے قدم عالمگیر کی تربت کی سیڑھیوں کو، جہاں تربت تھی ان سیڑھیوں کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور میری ہچکیاں بن گئی کہ خاک کے نیچے آسمان آرام کر رہا ہے۔ زمین تیری عصمت کو سلام کہ ہزاروں آسمان تیرے وجود کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ کوئی امام اعظم ہے، کوئی امام شافعی ہے، کوئی امام مالک ہے، کوئی امام حنبل ہے، کوئی عبد القادر ہے، کوئی سلطان الہند غریب نواز ہے، کوئی امام احمد رضا ہے، اور کوئی مفتی اعظم۔ زمین کی وسعت کا، اس کے قلب کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ جس کے قلب کے اندر اتنے آسمان آرام کر رہے ہوں۔ اللہ کی قسم زمین کی پشت پر چلنے والوں کے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے تھا، مگر آسمان تک ستون کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو یہی اللہ والے ہیں جو 2 گز زمین کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ عالمگیر نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ شاہ جہاں کا اپنا ایک مقام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اکبر اکفر بود، اکبر سب سے بڑا کافر تھا، شاہ جہاں جہانگیر مسلمان بود، شاہ جہاں متقی بود، اور متقی ولایت کا ایک منصب ہے، اور عالمگیر ولی یہ ترتیب دیا۔ حضور پر نور سرکار مفتی اعظم حضرت شاہ جہاں کا نام لیتے تھے تو کبھی شاہ جہاں نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے حضرت شاہ جہاں۔ اور حضور پر نور سرکار مفتی اعظم کے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے اورنگزیب عالمگیر کا کھڑا کھڑا نام دے دیا۔ اورنگزیب رضی اللہ عنہ، سرکار مفتی اعظم نے 3 منٹ تک اپنے ماتھے کو اپنی ہتھیلیوں سے پیٹا، 2 کروڑ لاہور پڑھتے رہے اور فرمایا آپ عالمگیر کا اس طرح نام دیتے ہیں، آپ عالمگیر کا اس طرح نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد عالمگیر کے وہ مناقب بیان کیے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر 54 سال تک حکومت کرنے والا وہ واحد بادشاہ جو 10 دن متواتر اپنے مرکز میں یعنی کیپٹل میں نہیں رہا، راجدھانی میں نہیں رہا، اور پورے ہندوستان کو فتح کرتا رہا، اور ہندوستان اتنا بڑا تھا عالمگیر کے زمانے میں، اتنا بڑا تھا کہ افغانستان، کابل، برما، یہ وہ سب ہندوستان کے اندر شامل تھے۔ تو بات دوسری ہے کہ آج مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر سچائی یہ ہے
کہ عالمگیر اور مغل بادشاہ وہ ہیں کہ کھنڈت ہندوستان کو جنہوں نے اکھنڈ ہندوستان بنایا. عالمگیر کا احسان دین کی راہ پر چلنے والوں کے اوپر بھی ہے اور ہندوستان کے ایک ایک باشندے کے اوپر. میرے دوستوں، عالمگیر نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دے کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں نے دونوں عالم کے مالک کو مختار اللہ کے رسول کا فرمان سنا. کہا کیا؟ کہا میں نے سنا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کے سر پر اللہ تبارک و تعالی زرین تاج رکھوائے گا. تو بیٹا دنیا میں بادشاہت کا تاج تو میرے سر پر سج گیا، میں محروم ہوں بادشاہت کا تاج سر پر سجنے کے بعد بھی. آخرت میں میرا سر تاج سے محروم ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ان کے سروں پر اللہ تاج سے سر فرمائے. عالمگیر چلے آئے، 6 مہینے تک باپ کی زیارت کے لیے نہیں گئے اور 6 مہینے کے بعد جب باپ کے پاس گئے تو کہا کہ والد گرامی مبارک ہو، اب آپ کے سر پر بھی اللہ زرین تاج زیب سر فرمائے گا کہ میں نے قرآن کو حفظ کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقت حضور جب ایسے حافظ قرآن کہ جو قرآن کو لکھتے تھے اور ان کا لکھا ہوا قرآن دہلی کے بازار میں ہدیہ ہوتا تھا. ٹوپیاں سیتے تھے، وہ ٹوپیاں ہدیہ ہوتی تھی اور ان ٹوپیوں سے کی کمائی سے اور قرآن کے لکھنے کے بعد جو کمائی ہوتی تھی اس سے اپنا رزق کھاتے تھے. یہ عالمگیر کا کردار تھا. سمجھے میرے دوستوں، برادری طریقت مرحوم کتن بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال نیک رہے، ان کا ایمان سلامت رہا اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دیتے رہے اور انہوں نے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دی. اللہ قبول کرے گا، ان کا پڑھنا قبول فرمائے گا، ان کا حفظ کرنا قبول فرمائے گا. تو کل حشر کے میدان میں مفتی اعظم اور غوث اعظم کا جھنڈا جب لہرا رہا ہوگا اور ہم مفتی اعظم کے غلام مفتی اعظم کے پیچھے پیچھے ہوں گے تو کتن بھائی کے سر پر بھی زرین تاج ہوگا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.